آج کی کہانی ایک لڑکی مریم کے بارے میں ہے کہ جس نے اپنے استاد کی بات کو اہمیت نہ دی اور اسے اس کی سزا ملی۔ مریم اور اس کی سہیلیاں آج بہت خوش تھیں، اس لیے کہ ان کی نئی کلاس کا پہلا دن تھا۔ اتنے میں پہلے پیریڈ کی گھنٹی بجی، تھوڑی دیر کے بعد اسلامیات کی ٹیچر تشریف لائیں، جو دوسرے اسکول سے آئی تھیں۔ مریم نے جیسے ہی ٹیچر کو دیکھا تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی، کیونکہ ٹیچر اس کی والدہ کی دوست تھیں اور ان کے محلے میں ہی رہتی تھی۔ پہلا دن تعارف میں گزر گیا، لیکن اس کے بعد باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ٹیچر نے سب لڑکیوں سے کہا، آج میں تمہیں گھر پر کچھ سوالات حل کرنے کے لیے دے رہی ہوں، جس نے بھی سوالات حل نہ کیے تو اسے اس کی سزا ملے گی۔ چھٹی ہونے کے بعد مریم اپنے گھر لوٹی تو کپڑے بدل کر کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے میں اسکول کا کام کرنے چلی گئی۔ دوسرے سبق لکھنے کے بعد جب اسلامیات کے سوالات حل کرنے لگی تو تھک گئی اور وہیں لیٹ کر سو گئی۔ جب اٹھی تو کھلونوں سے کھیلنے بیٹھ گئی، پھر دوست آئیں تو ان کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ اس طرح رات کے کھانے کا وقت آ گیا۔ رات کا کھانا کھا کر اسلامیات کے سوالات حل کرنے بیٹھی تو ہمت ہی نہ ہوئی اور یہ خیال کر سو گئی کہ کیا ہوا اگر یہ سوالات حل نہ کیے؟ آخر ٹیچر میری امی کی دوست ہیں اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ مجھے سزا کیوں دیں گی؟ صبح جب اپنی کلاس میں گئی تو اس کی دوست نازیہ نے اپنی اسلامیات کی کاپی نکالتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تم نے سوالات حل کر لیے؟ مریم نے بڑی بے فکری سے کہہ دیا، نہیں۔ نازیہ کو اس کی حرکت پر بڑا تعجب ہوا، اس سے پوچھا، کیوں؟ مریم نے کہا، میں نے تو اہمیت ہی نہیں دی، اس لیے کہ ٹیچر میری امی کی دوست ہیں، وہ مجھے کیوں سزا دیں گی؟ تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر کلاس میں آئیں اور سلام کرنے کے بعد سب سے پوچھا، سوالات حل کر کے لائی ہو یا نہیں؟ دکھاؤ اپنی کاپیاں۔ اب جو بچیاں سوالات حل کر کے لائیں تھیں وہ تو بچ گئیں، اور جو نہیں کر کے لائیں تھیں ان کو کھڑا کر دیا، ان میں مریم بھی تھی۔ چنانچہ باری باری جب سب کو سزا مل گئی تو ٹیچر نے مریم کو بھی سزا کے لیے بلایا۔ مریم حیران ہی رہ گئی، آخر اسے بھی سزا ملی، جس پر مریم رونے لگی اور ٹیچر پر اس کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ ٹیچر نے مجھ پر ظلم کیا۔ گھر آ کر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ امی نے جب پوچھا، کیا ہوا آج تمہارا منہ کیوں اترا ہوا؟ تو مریم نے کہا، اسلامیات کے ٹیچر کو کیا ہوا کہ انہوں نے باوجود اب کی دوست ہونے کے دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے بھی سزا دی۔ امی نے پوچھا کہ کس بات پر سزا دی ہے؟ مریم نے کہا، میں نے سوالات حل نہیں کیے تھے۔ تو امی نے کہا، کیوں؟ مریم نے وہی دل میں آنے والا خیال امی کو بتا دیا کہ میں نے سوچا کہ وہ آپ کی دوست ہیں اور سوالات حل نہ کرنے پر مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح سزا نہیں دیں گی۔ امی کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور مریم سے کہا، غلطی تمہاری ہے نہ کہ ٹیچر کی، اس لیے کہ انصاف یہی ہے جو انہوں نے کیا۔ اگر وہ باقی لڑکیوں کو سزا دیتی ہے اور تم کو معاف کر دیتی تو یہ ظلم ہوتا۔ تمہیں ہر بات میں انصاف کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ غلط ہے کہ دوستی اور جان پہچان کی آڑ میں تم غلط کام کر گزرو۔ مریم امی کی بات سن کر سمجھ گئی کہ واقعی غلطی اس کی ہے۔ اس نے اپنی امی سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ پیارے دوستو، اب تو ایسا نہیں کرتے، اگر نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم بھی اس تکبر میں ٹیچر کا بتایا ہوا کام نہ کرے کہ ٹیچر امی ابو کے دوست ہیں، تو اس سے سراسر نقصان ہوگا۔